رہی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو کی لے کے آئے نے اور سانو معراج دے واقعے تو سبق کی ملدا ہے. اس بارے آج چند گلاں ہون گیاں. دعا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی کدھرے جاندا ہے تحفہ لے کے آندا ہے. اگو پھر جنہ واسطے تحفہ لے آندا ہے اگر وہ قدر نہ کرن اس تحفے دی تے تحفہ لے آن والا بندہ ناراض ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے معراج والی رات جنت بھی دکھائی ہے تے اللہ پاک نے جہنم دے اندر لوگاں نو عذاب دے اندر مبتلا ہوندیاں بھی دکھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے مسجد وچوں ایک تنکا ایک ککھ ایک تنکا چک کے تے انہیں باہر سٹ دیتا ہے نا، آپ نے فرمایا مینوں او بھی دکھایا گیا کہ اللہ پاک نے اس تنکے دے بدلے بندے نو جنت اندر داخل کر دیتا ہے. اسی تے کوشش کرنے نا کہ کوئی تنکا کوئی ککھ وغیرہ لب جائے تو اسی صف تے تلے تن دینے آپے پے چکن گے. کئی بندیاں نو دیکھے ہے اتھے کئی دفعہ ساتھی بیٹھے نے، میری کوشش ہوندی ہے کئی بندیاں نے ناخن کٹ کے مسجد اندر سٹے ہوندے نے، ناخن نیل. اور پتہ کئی دفعہ ایک دو دفعہ سی کچھائے نے وہ چھوٹے بچے دے بھی نہیں سن ہے، وڈے سیانے بندے دے ناخن اور اتنے گندے کہ ایدے نال مجھ دے ناخن بھی اگر ہون تے وہ بھی صاف ہون گے. بہرحال آپ علیہ السلام مسجدہ نال خیال کرو، مسجدہ نال پیار کرو. تسی اللہ دے گھر دے نال پیار کرو گے، رب تعالیٰ تواڈے گھراں نو آباد کرے گا، تواڈے گھراں نو آباد کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اندر میں جدو گیا نا تے ایک تے تسی حدیث سنی سی جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے پیران دی آواز آ رہی سی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں ایک محل نظر آیا ہے، اتنا پیارا محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے. آپ نے پوچھا کہ جبرائیل اے محل کیدا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب دے وچوں ایک جوان ہے، اے اود ہے. آپ نے فرمایا میں عربی ہاں. فرمایا کہ قریش دے وچوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں قریشی ہاں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پوچھ دے جناب جبرائیل دس دے، آپ فرماندے کہ میں ہاشمی ہاں، میں عربی ہاں، میں عرب دے وچوں ہاں. پھر جبرائیل امین نے دسیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے محل جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے. آپ فرمانے نے کہ میں اندر جا کے میرا دل بڑا کیتا میں دیکھاں، لیکن اندر میں دیکھا کہ ایک حور وضو کر رہی ہے. عمر مینوں تیری غیرت نے اجازت نہیں دیتی، مینوں گوارا نہیں ہویا کہ میں اندر جا کے تے دیکھدا. عمر نو اللہ پاک نے ایسا محل عطا فرمایا ہے. حضرات اج تو بھی محل اپنے جنت اندر بنا سکدا ہے، میں بھی بنا سکدا ہاں. لیکن گل کی ہے صرف اے وے کہ اسی اللہ پاک نو راضی کر لئیے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کر لئیے. اللہ پاک نے جنت بنائی ہوئی ساڈے واسطے وے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پھر اتھوں جدو اگے گیا نا مینوں خوشبوواں آئیاں، خوشبو دے ہلے ہی ہلے آ رہے نے. آپ فرماندے نے کہ میں پوچھیا جبرائیل کون ہے؟ دسیا گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے مائی ماشتہ دے محلات دے وچوں خوشبو آ رہی ہے. پوری جنت دے اندر اس خوشبو دے ہلے چل رہے نے. جیڑا بندہ بھی جنت دے اندر آئے گا وہ خوشبو انہوں محسوس ہوئے گی. فرمایا او کون ہے مائی ماشتہ؟ مشیتہ یا ماشتہ اس طرح دے الفاظ نے. کہنے لگے کہ فرعون دی گھر دی خادمہ سی،
خادمہ سی. فرعون نے دعویٰ کیتا انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا رب ہاں، لہذا مینوں سجدہ کرو، میری نظر نیاز ہوئے، میرے علاوہ کسی نو رب نہ منو، خدا نہ منو. فرعون نے دعویٰ کیتا سی. اے جڑی سی اے او دے گھر دے اندر نکرانی سی. اس نکرانی نکلو فرعون دی بیٹی نو کنگا کر رہی ہے، کنگا ڈگ پیا، انہیں بسم اللہ پڑھ کے تے کنگا چکیا، انہیں اللہ تعالیٰ دا نام لیا. تے فرعون دی بیٹی نے غصے اندر کیا کہ کیڑا اللہ، میرے ابے دا نام لے، میرے ابے دا، تیرا خدا میرا ابا ہے، تیرا داتا میرا والد ہے، لہذا میرے والد کے علاوہ کوئی معبود نہیں، استغفر اللہ. انہیں کیا نا 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 نا، نکرانی ضرور ہاں، خادمہ ضرور ہاں، لیکن میں اس رب نو منن والی ہاں جیڑا رب تیرے والد دا بھی رب ہے تے موسیٰ علیہ السلام دا بھی رب ہے. انہیں کہا شکایت لاواں گی، تیریاں رپورٹاں اتے جان گیاں. انہیں کہا بھیج دے، جا دس اپنے ابے نو دس، جنوں دسنیاں جا کے دس دے. گلاں باتاں چل دیاں یا فرعون نو غصہ چڑھ گیا، ہیں میرے گھر دے وچ رہن والی میری نکرانی او مینوں خدا نہیں مندی، انجام بہت برا ہوئے گا. اس طرح کراں گا انہاں نو علل اعلان لوگاں دے سامنے سزا دواں گا، لوگاں وچ میرا ڈر پیدا ہوئے گا. بڑا سمجھاندے رہے، لیکن اس مائی نے، اس عورت نے فرعون دی گل نو منیا نہیں. انہیں صرف انہاں لوگاں دے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں لوگاں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا داتا اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، ساڈیاں بگڑیاں سنوارنے والا اللہ ہے، ساڈیاں ڈبیاں تارنے والا اللہ ہے، شفاواں دین والا بھی اللہ ہے، روزیاں دین والا بھی اللہ ہے، اولاداں دین والا بھی اللہ ہے، تمام معاملات چلان والا بھی اللہ ہے، ساڈے اج تے کل دے معاملات نو جانن والا بھی اللہ ہے، ساڈے موت دے مقام نو جانن والا بھی اللہ ہے، ساڈی موت کدو آئے گی جانن والا بھی اللہ ہے، ساڈے نال کل کی ہون والا جان والا بھی اللہ ہے. جنہاں لوگاں نے اللہ پاک تے ایمان رکھ لیا، ثم استقاموا، انہاں نے کیا ربنا اللہ، انہاں نے کیا کہ ساڈا اللہ، ساڈا رب ساڈا اللہ ہے، ساڈا معبود ساڈا اللہ ہے. پھر ثم استقاموا، ادو تے پکے ہو گئے. فرعون کہندا اوے ماشتا تیرے نال بڑا ظلم ہوئے گا، بڑا برا انجام ہوئے گا، لوگاں دے سامنے جلا دیتی جائیں گے، لوگاں دے سامنے ساڑ دیتے جائیں گے، تیرے بچے ساڑ دیتے جان گے، لیکن تینوں چھڈنا پے گا، مینوں مننا پے گا. جناب ماشتا علیہ الرحمہ کہندیاں نے او فرعون جنیاں تکلیفاں دیندے دے لے، لیکن میں اللہ پاک دا در چھڈن والی نہیں. رب المشرق والمغرب لا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں. اے مشرق دا مالک بھی اللہ ہے، مغرب دا مالک بھی اللہ ہے، بگڑیاں ہر تمام معاملات دا مالک اللہ ہے. میں تیرے ڈر دے اندر نہیں آن والی. فرعون نے ایک بچہ سٹیا، کڑھا دے اندر تیل جلایا گیا، تیل ابلن لگ گیا، ایک بچہ سٹیا کوئلہ بن گیا، دوجا بچہ سٹیا کوئلہ بن گیا، تیجا بچہ سٹیا کوئلہ بن گیا، چوتھا بچہ ماں دا دودھ پی رہا، 1.5 سال دا بچہ یا سال دا یا سوا سال دا. حضرات ذرا غور تے کرنا ہے، تینوں ایک پھوڑا نکلا ہے تو رب دا در چھڑ دینا ہے، تیریاں 2 دیہاڑیاں نہ لگن رب دے شکوے کرن لگ پینا ہے، تینوں 4 بیٹیاں ہو جان لگاتار تو رب دے شکوے کرن لگ پینا ہے. نا 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 رب دے شکوے نہ کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اے چھوٹا جیا معصوم بچہ
چھوٹا جہا معصوم بچہ فرعون کہندا ہے کہ انہوں بھی سٹ دئیے نا. جدو سٹن لگے تے ماں تھوڑی جی دبکی نا, تھوڑی جی ماں تھوڑی گھبرائی نا. بچہ کہن لگا اماں اے جڑی تینوں اگ نظر آ رہی ہے اماں اے اگ نہیں ہے, تے اللہ پاک نے گلزار بنا چھڈیا ہے. فرمایا اللہ پاک میں انیاں قربانیاں اور انیاں قربانیاں پسند آئیاں, دین تے استقامت پسند آئے. اللہ پاک نے اج جنت دے اندر ماشتہ تے ماشتہ دی اولاد نو محل عطا کر کے پوری جنت دے اندر خوشبوواں پھیلا دیتیاں نے. اے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے, ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے. ستم ہر دور میں باطل نے ظالم پہ ڈھائے ہیں. حضرات اگلی بات ذرا سننا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اب میں ماشتہ ادا محل بھی دکھایا گیا, ادیاں خوشبوواں بھی محسوس کیتیاں. آپ جنت دے اندر چلے گئے نا, جنت دے وچوں اگے گئے نا, آپ نے فرمایا کہ جہنم دے اندر بھی مناظر دکھائے گئے. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے اندر اودے پیراں دیاں آوازاں, اور جناب ماشتہ یا مشیتا انہاں دیاں آوازاں اور انہاں دیاں خوشبوواں محسوس کیتیاں نا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فرماندے نے کہ آپ علیہ السلام نو جبرائیل امین لے کے اگلا جڑا حصہ نا جہنم والی سائڈ, آپ فرماندے نے کہ ادھر مینوں لے جایا گیا. میں جا کے لوگاں دوتے عذاب ہوندا دیکھیا. آپ نے فرمایا میں عورتاں نو سب تو زیادہ عذاب دے اندر مبتلا دیکھیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں عورتاں نو سب تو زیادہ عذاب دے اندر مبتلا دیکھیا ہے. وجہ دو نے, عورتاں رون لگ پیاں یہ گل سن کے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزاں نے, ایک تے اے وے کہ عورتاں لان تان زیادہ کر دیاں نے, دوسرا فرمایا کہ خامن دی نافرمانی نہ شکری کر دیاں نے. رب تعالیٰ نے انہاں دو عادتاں دی وجہ تو عورتاں نو جہنم دے اندر کثرت نال سٹیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں او بندہ بھی دیکھیا, او بندہ بھی دیکھیا. آپ فرماندے نے کہ لوگوں جہنم دے اندر او بندہ سڑدا دیکھیا, اس بندے دا عذاب بھی دیکھیا. فرمایا ایک نہر دے اندر خون بھی ہے, نہر دے اندر پیپ بھی ہے, نہر دے اندر ریشہ بھی ہے, نہر دے اندر پھوڑیاں والا پانی بھی ہے, گندگا پانی بھی ہے نا. آپ فرماندے نے او دے اندر ایک بندہ ہے اگ نالوں زیادہ بلدا پانی. آپ فرماندے نے کہ اس بندے نو اللہ اکبر کبیرہ وہ اس طرح نکلدا ہے, نہر دے کنارے نو پھڑدا ہے تے باہر نکلدا ہے. جدو باہر نکلدا ہے ایک فرشتہ کھلوتا یا کنارے دے اوتے ایڈا وڈا پتھر ماردا ہے, ایڈا وڈا پتھر ماردا ہے, اودا سر اوتے ختم ہو جاندا, اودا چہرہ ختم ہو جاندا ہے, اودے چہرے دا ذرہ ہو جاندا, اودا اتلا دھڑ ختم ہو جاندا. پتھر اوتھے جا کے ڈگدا, فرشتہ پتھر لین جاندا, جدو پتھر لے کے آندا اے دوبارہ ٹھیک ہو جاندا ہے, اے پھر چڑھن دی کوشش کردا ہے, پھر نکلن دی کوشش کردا ہے, فرشتہ پھر انہوں پتھر دے ماردا ہے, اے پھر دے پھسل جاندا ہے, اے سب کو جیدہ ختم ہو جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا کہ لوگو اے بندہ کون ہے؟ میں پوچھیا جبرائیل کو اے بندہ کون ہے؟ آپ جبرائیل امین نے فرمایا اللہ دے رسول جی او بندہ ہے جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے ماں باپ نے قرآن پاک حفظ کروایا, اساتذہ نے قرآن پاک حفظ کروایا, جس بندے نے قرآن پاک نو یاد کیتا اور قرآن پاک نو بھلا چھڑیا, اللہ اکبر کبیرہ, نام دا حافظ بن گیا. اپنے نام دے نال حافظ لوانا سی لے لیا, سنداں لینیاں سن لے لیاں, لیکن قرآن پاک دا پیار چھڑ دیتا ہے, قرآن پاک دے نال تعلق ختم کر دیتا ہے. اور جس بندے نے قرآن پاک حفظ کر کے پھر بھلا دیتا او بیٹی ہے یا بیٹا, اللہ اکبر کبیرہ. کل قیامت والے دن اللہ پاک نو قیامت دے قائم ہون تک, مرن تو بعد لے کے قیامت دے قائم ہون تک یہی عذاب دن مبتلا رہے گا.
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بڑے بڑے عذاب دکھائے گئے، بڑے بڑے عذاب دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے نے جنہاں دے کناں دے اندر سلائیاں چلائیاں گئیاں، جنہاں دے کناں دے اندر اگ دیاں بلدیاں سلائیاں چلائیاں گئیاں، سریاں ورگیاں سلائیاں چلائیاں گئیاں، اگ نال پانی پانی ہو کے انہاں دے کناں دے اندر سلائیاں ٹھوکیاں جا رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کون نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں پوچھیا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول جی اے تواڈے او امتی نے جڑے امتی لوگاں دیاں گلاں سن دے سن کن لگا لگا کے۔ اچھا ایک مزاج بن گیا، ایتھے دو بندے بیٹھے نے، تین بندے بیٹھے نے، ایک آیا ہے انہیں ایک نو اٹھایا ہے، چلو انہوں کی خاص گل سی علیحدہ لے گیا انہیں کر لیتی ہے۔ واپسی آیا جڑا بیٹھا سی نا، انہوں ٹھڈ دے وچ نا انج پیڑ پے رہی ہے، پوچھے گا کی کیا سو؟ اور جے تینوں دسیاں دے تیرے سامنے نہ آ کے گل کر لیندا، تیرے سامنے آ کے گل کر لیندا، علیحدہ کیوں اٹھا کے لے گیا ہے؟ تینوں کادی ضرورت پئی اودے کولوں پوچھن دی؟ پھر جے کسے دی گل کوئی ہتھیں چڑھے سہی، چڑھے سہی انہوں انج دا کھولنا ہے، انج دا پورے علاقے دے اندر پھیلانا ہے۔ حضرات جے ہمسایاں دے گھر تھوڑی جی کوئی گل ہو گئی ہے اتھے کان لگانے نے، جے کسے دکاندار نال کوئی گل ہو گئی ہے اتھے کان لگانے نے، جدو تیکر چسکا نہیں لینا ادو تیکر انہیں سکون ہے ہی نہیں۔ فرمایا اگ دیاں سلائیاں کناں دے اندر چلائیاں جان گیاں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہون گے، آپ نے فرمایا میں انہاں لوگاں نوں بھی دیکھیا جنہاں لوگاں دیاں باچھاں دے اندر آپ نے فرمایا کنڈے مارے جاندے نے۔ تسی ویکھو نا جدوں کنک لین آندے نے یا توڑے چکدے نے، ایک کنڈا جین چکیا ہوندا ہے، پلے دار انج کنڈے نال چوک کے توتے رکھ دینے۔ فرمایا انج دا کنڈا چلایا جاندا ہے، اس طرح ماریا جاندا، کھچ کھچ کے پیچھے لے آیا جاندا، ایتھے آ کے چڑھ دیندے نے، پھر فرشتہ ادھروں شروع ہو جاندا، او باچ واپس آ جاندی، انہوں ایتھے چڑھ کے تے پھر انہوں کھچدا۔ فرمایا جدو تو بندہ مریا، جدو تو انہوں موت آئی ہے، ادو تو لے کے قیامت تک اس بندے نو سزاواں ملدیاں گئیاں، اس بندے نو سزاواں ملدیاں رہن گیاں اور ملدیاں جا رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک روایت اندر اس طرح بھی آندا ہے، آپ نے فرمایا کہ اودے ہونٹاں دے اوتے اودیاں باچھاں دے اوتے اللہ پاک دے فرشتے گرم پانی سٹ دیندے نے۔ گرم پانی اتنا ہے کہ اودے موٹے موٹے بول ہو جاندے نے، موٹیاں موٹیاں باچھاں ہو جاندیاں نے، ہونٹ سج جاندے نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں انہاں لوگاں نوں دیکھیا، پوچھیا گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا جبرائیل کون نے؟ فرمایا گیا اے او لوگ نے جڑے لوگ دنیا دے اندر رہ کے جھوٹ بول دے سن، جھوٹ بول دے نے جڑے، گل گل تے جھوٹ ہے۔ اور پھر اگو مثال پتہ کی دیندے نے، جو جھوٹ نہ بولیے تے بس جی اپنا گزارا ہی نہیں ہے۔ لو جی مسجد کھلوتا رب جھوٹ نہ بلائے، مسجد تو باہر جائے دے، بس جی روزہ رکھیا ہے تے بس ہن کی کریے جھوٹ تے بندہ بھئی روزے تو بغیر جھوٹ جائز ہے۔ آپ نے فرمایا سب تو بدترین بندہ ہوئے جیڑا بندہ کل قیامت والے دن سب تو بدترین ہوئے گا جیڑا لوگاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے۔ جگت بازیاں، ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا، سارا کچھ جھوٹ دے ہوتے ہی ہے الا ماشاءاللہ۔ لوگاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولن والا، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن سب تو بدترین بندہ ہوئے گا۔ کہنا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسی حیران ہو پتہ نہیں اج گلاں کڈیاں کتھوں نے، اسی تے سمجھا پچھلا جمعہ میں سے کوئی شعر شور سنان گے، توجہ میرے وال کرو، سنانا میں۔ کہنا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ میں ایسا دیکھے آنا، ایک بندہ ایسا عذاب دے اندر مبتلا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، شاید تسی میری اس گل دے نال اختلاف کرو کیونکہ دے اندر بڑے بڑے بندے مبتلا نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا، فرمایا او بندہ او دا ایک ایک کلے جڑا پیٹ، زمین دا قلعہ ویکھیا جے نا، ایک ایک ایکڑ جڑے پیٹ،
ایکڑ جڈے پیٹ نے، بڑے 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 ٹھڈ ہو چکے نے، اور انہاں ٹھڈاں دے اندر کدھرے بچھو نے تے کدھرے سپ نے. بندے دے پیٹ دے وچ، بندے دے پیٹ دے وچ کدھرے بچھو نے تے کدھرے سپ نے، کدھرے زہریلے جانور نے. اونوں ڈنگ مار دے نے، اے ڈگدا اے لیکن ڈگ نہیں سکدا. ایڈے بڑے بڑے ٹھڈ ہو چکے نے، ایڈے بڑے بڑے پیٹ ہو چکے نے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا، اے میرے جبرائیل دستے صحیح نہ، اے بندہ کون ہے؟ اے کنوں سزاواں ملیاں جا رہیاں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جبرائیل امین نے دسیا، علماء نے خطاب فرمائے، خطباء نے بات فرمائے، اساتذہ نے گلاں دسیاں، مسجد ائمہ نے گلاں دسیاں، وڈیریاں نے گلاں دسیاں. قرآن کہندا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جاندا رہا کہ لوگو سود تو بچ جاؤ، سود تو بچ جاؤ. جیڑا بندہ سود تو بچ جائے گا اللہ پاک برکتاں عطا کرن گے. جیڑا سود دے اندر مبتلا ہو جائے گا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، سود دا جیڑا گھٹ تو گھٹ گناہ ہے، بندہ اپنی ماں دے نال 36 دفعہ نکاح کر لوے. اتنے قسماں بنا دیتیاں گئیاں، قسماں بنا دیتیاں گئیاں سود دیاں. جدروں بھی بلا کپاؤ، جدروں بھی جا کے ادھروں گل چھپاؤ، ادھروں گل چھپاؤ. جی کاروبار نہیں ہوئے گا جے بینک کلو نہیں لواں گے، انج نہیں ہوئے گا، انج نہیں. آج کل ایک بر وقت ایپ آئی پئی ہے، بر وقت ایپ سوشل میڈیا تے. اتوں اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایتھے تسی بہ کے اپنے موبائل تے اپنا سارا کچھ بایو ڈیٹا لکھو. میرے خیال ہے 20,000 روپیہ دینے، 25,000 روپیہ 3 مہینے دا 6,000 روپیہ میرے خیال لیندے نے. میں تھوڑی جی صبح سنی ہے بھئی، یعنی کہ بھئی او دا 6,000 روپیہ سود ہے، سود. چھوٹے چھوٹے بچے، اگلے دن میں نے جس بندے نے دسیا نا، اس بندے نے 2 بندیاں نو منگا کے دیتے نے تے موبائل لے کے دیتے نے. دسو سود مختلف شکلاں دیتیاں نے. اللہ فرماندے نے دے لے کنیاں شکلاں دینیاں نے، کنہ اللہ پاک دے نال اپنے مزاج دے مطابق. تو تے سوچدا ہے کہ میں اللہ پاک نو دھوکا. اچھا قسطاں میں اگلے دن بھی گل کیتی ہے، پھر اج ایک دفعہ سن لو. میں اس گل تے بندے اختلاف کردے نے، جیو وقت دے پیسے نے، وقت دے پیسے نے. تو نہ لے، صبر کر لے. پاویں تو رکشہ لے لے تے پاویں مجھ لے لے، فریج لے لے تے پاویں میریاں بہناں میریاں ماما کھیس لے لین، پاویں کرسیاں دا سیٹ لے لو تے پاویں استری لے لو. جیڑی چیز قسطاں تے لین دی وجہ تو، مسئلہ پھر سن لو، قسطاں دی وجہ تو جی دی قیمت وج جائے. نقد 20 روپے دی، قسطاں تے دواں گے 25 روپے دی. اے 5 روپے سود جے. تسی مجھ لے لو، تسی کٹا لے لو، تسی بچہ لے لو، تسی 20,000 روپیہ لے لو سود تے. کوئی جنس جنس دی تبدیلی نہیں. بات کہتے ہیں جی جنس تبدیل ہوگی ہے، سود ہی نہیں ہے. 20 روپے رشوت دو، وہ رشوت ہے. 20 روپے دا امرود لے کے دو، وہ رشوت نہیں. ایک بندے نے تسی رشوت دینی ہے 20 روپے، وہ تے ہوگی رشوت. 20 روپے دی چائے پلا دو، وہ رشوت نہیں. فرمایا 2 بے ایک چیز دے اندر ادھار دی وجہ تو، پاویں دکاندار کریانے والا تے پاویں موبائل والا ہے، وڈے وڈے سٹور کھلے پے نے قسطاں تے دین والے. تانوں جیڑا احساس ہے پوری قیمت دواں کہ وہ قسطاں تے مینوں پیسے دے دیں، ثواب بھی ہے تے تجارت برکت دا سبب بھی ہے. فرمایا اے لوگ سود دیاں مختلف، پورا جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اسے گل دوتے. سود دیاں مختلف شکلاں دے اندر ہے. فرمایا مختلف شکلاں اپنان والے کائنات ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے وڈے وڈے پیٹ ہون گے. پہلی مربے جڑے پیٹ ہون گے. جیڑا وڈا سود خور ہوئے گا اوڈا وڈا پیٹ ہوئے گا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. جیڑا بندہ سود تو بعد نہیں آندا او انج سمجھو اللہ نو کہہ رہا ہے
اللہ تو بھی تلوار لے کے آ جا تے میں بھی لے کے آنا. فرمایا جیڑا بندہ سو تو بعد نہیں آندا او فرمایا کہ او بندہ اللہ پاک دے نال اعلان جنگ کر رہا ہے, اللہ پاک نو للکار رہا ہے. اللہ تو جو کچھ کرنا چاہنا ہے کر لے, میں عیب دی تفسیر کر رہا کوئی اپنی گل نہیں سنا رہا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ اے بھی میں عذاب دے کے آ. پھر آقا علیہ السلام نے کوئی تحفے دیتے گئے, تحفے تحائف دیتے گئے. تحفیاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ, اللہ پاک نے سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیات دیتیاں نا, اور اللہ پاک نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو بہترین تحفہ, سب تو وڈا تحفہ, میرے پیغمبر دی آنکھاں دی ٹھنڈک تحفہ, دین دی بنیاد تحفہ, دین دا ستون تحفہ اللہ پاک نے نماز بھی عطا کیتی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. کنیاں نمازاں ملیاں سن؟ 50. بہرحال حدیث مشہور ہے تسی سنی ہوئی ہے, 50 نمازاں موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں تے کٹدیاں گئیاں حتیٰ کہ کنیاں بچ گئیاں؟ 5. تے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ پڑھو گے 5 تے ثواب کنے نہ ملے گا؟ ثواب کنے نہ ملے گا؟ 50 دا. اچھا چلو اے بھی پتہ لگ گیا, مسواک کر کے نماز پڑھو تے 70 گنا زیادہ ثواب ہے. 70 گنا زیادہ ثواب ہے. اگے ہوندا سی جمعے والے دن اسی جویں ویندے رہے اپنے بزرگاں نو مسواک لوکی کردے سن. ہن مسواک دور دی بات ہے, ہن تے برش کرن نو بھی ٹائم نہیں ہے, سارے کول ٹائم نہیں ہے. مسواک کرن نال 70% ثواب دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے. تے جماعت نال نماز پڑھو تے کنے 27 نمازاں دا ثواب. 27 نماز ماشاءاللہ. کیڑے بندے تانوں پتہ ہی ہے جنہاں دی, چلو میں اے نہیں کہندا تسی نہیں پڑھی, جنہاں دی آج صبح جماعت دے نال نماز رہ گئی ہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیتا ہے, آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن صبح دی نماز سب تو زیادہ فضیلت والی اور افضلیت والی نماز ہے. تسی ماشاءاللہ سارے نمازی حضرات ہو, تسی نے ماشاءاللہ, میں صرف ادھے میں نا کوئی جڑے بے نمازی نے نا انہاں دی کوئی تھوڑی جی میں نا شان بیان کر چڈا حدیثاں دے وچوں. تسی تے سارے ماشاءاللہ نمازی ہو, ٹائم بالکل مختصر ہے. کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دا آخری وقت ہے. آپ نے صحابہ کرام 10 ربیع الاول دا دن نے آپ صحابہ کرام دے درمیان اس طرح مونڈیاں تے ہاتھ رکھ کے آپ تشریف لیا مسجد نبوی دے اندر, تے آپ فرما رہے نے کہ لوگوں میں تانوں وصیت فرما رہے ہیں. اے نہیں فرمایا کہ فلاں چیز دا خیال کریا جے, فلاں چیز دا خیال کریا جے. آپ نے فرمایا الصلاۃ, او میری امت دے لوگو اپنی نمازاں دا خیال کریا جے, کیونکہ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈا کے, نماز دین دا ستون ہے. جویں ایک چھت دے تلے ایک ستون ہٹا لو, اس طرح نماز دین دے وچوں ہٹا لو گے تسی بے دین ہو جاؤ گے, دین تو دور ہو جاؤ گے. کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے لوگاں نو بار بار امت نو فرمایا نماز دا خیال کرو. دیکھو نا میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر ایک تشریف لے آئے, ایک دن رات دا وقت ہے, آپ جدو تشریف لے آئے آپ نماز پڑھا کے آئے نے, آپ نے پوچھیا ایک بچہ گھر دے اندر ستا ہویا, آپ نے پوچھیا اے کون ہے؟ میرے پیغمبر دی بیوی نے فرمایا اے میرا پانجا ہے, میری بہن دا بیٹا ہے, میرے گھر رہن واسطے آیا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ دسیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے نے نماز پڑھ لی ہے. تو پوچھیا شام نو پوچھے ہی گھر جا کے پتر آج صبح سپارہ پڑھن گیا سے, پتر ٹیوشن تے گیا, پہلے پوچھے گا ہیں. رات نو ماں سلائے گی نا, صبح سکول فلانی چیز بنا کے تینوں بھیجاں گی. میں نہیں کہنا سکول نہ بنا کے دیو, کرنی چاہیے, بچوں کی راضی کرنا چاہیے. صبح تینوں فلانی کدی این سنیا جے پتر سو جا, صبح جدو مسجد جائے گا نا تینوں 20 روپے دواں گی, چیز کھا لیں. 10 دینے نے روزانہ, سکول دی لالچ دے کے 20 کر دینے نے, مسجد دی لالچ دے کے نہیں کرنا. نہیں پوچھیا جانا تواڈے کولو. آپ نے پوچھا بچے نے نماز پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لی.
آپ نے فرمایا 7 سال دا بچہ ہوئے تے انہوں نماز دا حکم دے ہی جاؤ، 8ویں سال بھی دو، 9ویں سال بھی دو، 10ویں سال۔ آپ نے فرمایا پھر انہوں سختی کرو، نہیں پڑھدا آپ نے فرمایا کہ اودے کول بستر الگ کر دو تے تھوڑا تھوڑا کٹو بھی صحیح، کٹاپا چاڑو تھوڑا جنا۔ بیوی نماز نہیں پڑھ دی ایک دن کٹاپا چاڑو۔ ہر گل تے فلانا کم بچے نے نہیں کیتا غصہ ہے، فلانا نہیں کیتا غصہ ہے، فلانا نہیں کیتا غصہ ہے، انہیں سپارہ نہیں پڑھیا کوئی گل نہیں، انہیں نماز نہیں پڑھی کوئی گل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نماز نہ حکم دیندا ہے، نہ نماز پڑھدا ہے، نہ نماز دا شوق ہے، فرمایا او بندہ تے بے دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دی حدیث میں تمہارے سامنے رکھ دینا، آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین، نماز دین دا ستون ہے، جیڑا بندہ انہوں قائم رکھے گا انہیں سمجھو کہ دین نو قائم کیتا ہے، دین نو۔ فرمایا ومن ہدمہا، جیڑا بندہ انہوں گرا دے ادو تے عمل نہ کرے سمجھو دین تو بے دین ہو گیا ہے۔ کنے بندے ماشاءاللہ میں ویکھ رہا تسی سارے نمازی ہو لیکن جمعے ہوندے ہو نماز تے پتہ نہیں کتھے پڑھ دے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث میں تمہارے سامنے رکھ کے گل ختم کرا۔ میں نا ایک حدیث دا ترجمہ بڑا کوشش کیتی ہے کہ کسے طریقے میں نا اودے کول غلط کوئی ہور کڈا اودہ ترجمہ نہیں نکلیا۔ بہرحال چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم دا جڑا گھٹ تو گھٹ عذاب ہے نا، گھٹ تو گھٹ عذاب، وہ ایک بندے نوں جتی پوائی جائے گی، جتی پوائی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اودہ دماغ اس طرح کھولے گا جیدہ جویں ہنڈیا دے اندر پانی ابل رہا ہے۔ تے جہنم دا جڑا بڑا تو بڑا عذاب ہے، بڑا تو بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے نو عذاب ملے گا جیڑا کسے رسول نو شہید کرے۔ توجہ میرا کرنی ہے، جیڑا بندہ کسے نبی نو شہید کرے یا نبی انہوں قتل کرے، کسے نبی دے ہتھوں قتل ہویا ہے او بندہ ظاہر ہے ایڈا کی ذلیل سی جڑا نبی دے ہتھوں قتل ہویا ہے۔ نبی ظلم تے نہیں کر دے نا، ایسا کوئی ذلیل سی، رب نے بڑا تو بڑا عذاب انہوں دینا ہے، یا پھر جنہیں اپنے ہاتھ دے نال نعوذ باللہ کسے نبی نو کسے رسول نو شہید کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بڑا تو بڑا عذاب ہے جہنم دا۔ ابی بن خلف، ابی بن خلف نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث دسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار دی نوک لگی، زخمی ہو گیا، روندا روندا پھڑکدا پھڑکدا مردہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دے ہتھوں قتل ہویا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ ایسا ذلیل سی، رب تعالیٰ نے انہوں جڑا عذاب دینا ہے نا سب تو بڑا عذاب ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایدے نال او بندہ کھلوئے گا جڑا بندہ بے نمازی ہے۔ میں نہیں کہنا بے نمازی کافر ہے، میں نہیں کہنا بے دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قارون دے نال ہوئے گا، حامان دے نال ہوئے گا، شداد دے نال ہوگا۔ او کون سن؟ بولو او کون سن؟ ہو اے میں بے نمازیاں دی تو اچھا ایک اور حدیث میں صبح پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نو نا عذاب دیتا جائے گا، 100 کوڑا اللہ پاک اس بندے دوتے دسن گے کہ 100 کوڑا انہوں برسا دو، اور روئے گا، چلائے گا، اللہ رعایت کر دے، رعایت ہوندی جائے گی ہوندی جائے گی ہوندی جائے گی۔ آخر دے اندر کنے کوڑے بچ جان گے؟ ایک کوڑا بچ جائے گا، ایک کوڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑا کوڑا ہے نا اے اس بندے نو اللہ پاک مارن گے تو ادا عذاب کی ہوئے گا، فَمْتَلَعَ قَبْرُهُ مِنَ النَّارِ، ادی قبر جہنم دی آگ نال بھر جائے گی۔ ایک کون ہے؟ جس بندے نے
سستی کر کے ایک دفعہ زندگی دے اندر کوئی ایک نماز بغیر وضو تو پڑھی ہے؟ جیڑا بندہ بغیر وضو تو ایک نماز پڑھے اودی اگ جہنم، اودی قبر اگ جہنم دی اگ نال بھر دیتی جائے گی، تے جڑا نماز ہی نہ پڑھے ادو تے پھول سٹن گے۔ آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے، صحابہ کرام نال نے، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ دی غزوہ تبوک تو آ رہے نے، آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے جڑے اتھے الفاظ فرمائے نے نا، حدیث مشہور ہے، آپ نے ڈیوٹی لگائی بلال سانو اٹھا دیں، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا سکے، انہوں نے آپ نو نندر آ گئی ہے، جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے صحابہ کرام نے اٹھایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام جلدی تو چلو، جلدی چلو، جلدی چلو۔ آپ نے فرمایا جس جگہ تے ساڈی نماز رہ جائے او جگہ شیطان دا رہن سہن ہے، جس جگہ وچ نماز رہ جائے او جگہ کوئی ایمان والے دی نہیں، او شیطان دی جگہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوں ہٹ کے اور مقام تے اذان بھی کہلوائی، تکبیر بھی کہلوائی تے نماز بھی پڑھائی، تے تیرے گھر دے اندر تو آنے 10 سال ہو گئے نے میری نو تے میرے پتر دی نہیں بنی، میری بیگم تو دی نو دی نہیں بنی، میرے گھر میری بچی رات نو اٹھ اٹھ کے بہ جاندی ہے، روندی ہے، میرا پتر ہچکیاں لیندا ہے، اوے صبح دی نماز تو نہیں پڑھی، تو آنے میری دکان وچ برکت نہیں، اسے دکان نے تینوں روک چھڈیا، نماز تیرے تے پھلاں دی بارش ہوئے، پھر تو تے اللہ اعلان کہہ رہے ہیں، جس گھر اندر میں ممبر رسول تے کھلو کے حدیث دے والے نال دس رہا، جس گھر اندر نماز نہیں او شیطان دا گھر ہے، او شیطان دی رہائش ہے، او پاویں جن لے آوے، او پاویں تواڈے تے جادو کراوے، تواڈے تے ٹونے کراوے، تواڈے بچیاں نوں ڈراوے، تواڈے گھر اندر لڑائیاں کراوے، کوئی گلا نہیں اللہ پاک دے نال تواڈا۔ شیطان نو دور کرو، نمازی بن جاؤ، اپنے گھر والوں نو نمازی بناؤ۔ نماز نہیں تے دین نہیں، نماز نہیں تے اللہ تعالیٰ نال تعلق نہیں۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔